لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واحد الخالق الكريم واحد الأنبياء والمرسلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير الكريم السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته ظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. اللهم صل على محمد وآل محمد. بس دو چار دو سوال پر امام نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ وہ رائشیات نہیں ہے. پھر میں نے کہا اگر اس کو چھیڑتے ہو تو کہیں خبر آئی نہ سمجھے کہ میرے دوسرے کے بعد میں ڈر گیا. سیدھی بات کہ میری نیت ہماری کچھ ہو. اچھا یہ نہ سمجھے کوئی سمجھاتے جا کر تو پھر بیٹھتے بیٹھتے خطبہ پڑھتے پڑھتے بدل دیا. لیکن اب جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ بھی پڑھنے توجہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب تقریباً یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے. ایک ہماری طرف جلال پور بچا ہے جہاں ماشاءاللہ ضرور ہم اس سے پہلے ہوگی. اور ہمارے فیض آباد میں آپ کے الہ آباد میں کوئی لوگ ہیں اور جس میں واقعاً قابل قدر ہمارے منظر ہندی صاحب ہیں جن کو اس سے بحث نہیں ہے کہ مجمع میں کتنے لوگ ہیں اور کتنے لوگ نہیں. واقعاً خدا کے لیے ہمیشہ سے رہا ہے. تو یہ ان کا اخلاص ہے. ہمارا فرض یہ ہے کہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ ان کا اور ان جیسے مخلصین کا سایہ ہم لوگوں کے سر پر باقی رکھے. ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما جمیل احمد بن برکت علی جوہری بیگم بنت حرمت علی محمد یعقوب ابن جمیل احمد ان کی نیت سے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما. ماہ مبارک رمضان ابھی گزرا ہے اور اس مہینے میں آپ نے یہ لفظ بہت سنا ہوگا کوتبہ.
خوب تقریر ہوئی کتب علیکم الصیام تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے کتبہ یعنی لکھ دیے گئے لیکن مطلب کیا ہوا کتبہ کا جو بھی آپ نے فرمایا یعنی واجب کر دیے گئے تو کتبہ کے یوں تو معنی ہے لکھ دیے گئے کتب علیکم الصیام تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں یعنی واجب کر دیے گئے اسی لفظ کتبہ کو ایک اور موضوع کے لیے قرآن نے استعمال کیا اگرچہ مفسرین اور بزرگوں کا فرمانا یہ ہے کہ یہاں کے اوپر کتبہ واجب کے معنی میں ممکن ہے نہ ہو اور اگر واجب کے معنی میں نہیں بھی ہے تو انتہائی تاکیدی مستحب کے معنی میں ضرور ہے وہ کیا ہے میں نے جو آیت پڑھی ہے ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے تو وہاں تو لکھ دیا گیا کہ مطلب واجب یہاں اگر واجب نہیں بھی ہے تو نہایت تاکید ہے کتب علیکم تمہارے لیے لکھ دیا گیا کیا اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے یہ احساس ہونے لگے کہ اب بچنا مشکل ہے مرنے والا تو کیا لکھ دیا گیا ہے لیکن شرط ہے ان ترک خیرا اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو کیا لکھ دیا گیا تمہارے لیے اگر خیر چھوڑ کے جا رہے الوصیہ اپنے بعد والوں کے لیے اقربا کے لیے والدین کے لیے اولاد کے لیے کیا تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے وصیت تو اس کا مطلب اس قرآن کی آیت کے بعد اگر ہم یہ نہ کہیں کہ ہر آدمی پر وصیت کرنا واجب ہے تو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ نہایت تاکیدی مستحب ہے کہ انسان مرنے سے پہلے وصیت نامہ تیار ہے اور جتنے بزرگ علماء کو آپ دیکھیے گا سب کے مرنے کے بعد یہ وصیت نامہ ہے یہ وصیت نامہ ہے حتیٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللهم صل على محمد وآل محمد زبانی کی وصیت کی ہے مولا کائنات سے اور خالی زبانی نہیں ہے شہادت کے بعد بی بی کے تکیے کے نیچے سے لکھا ہوا وصیت نامہ فاطمہ کا آپ بتائیے تو کیا رسول اللہ اس حکم کو چلے جائے اور اتنا بڑا سب کچھ چھوڑ کر کے قرآن نے کیا کہا تین ترک خیرا اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے تو نبی کی زندگی میں کچھ خیر ہے کہ نہیں تو کیا رسول اللہ بغیر وصیت کے چلے جائیں گے یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ رسول اللہ کسی کو اپنے بات کر کے نہیں گئے پبلک تو چھوڑ دیا بھئی قرآن کے خلاف بات ہے قرآن کہتا ہے وصیت کر کے جاؤ تو نبی کیسے بغیر وصیت کے جاؤ اللهم صل على محمد وآل محمد لہذا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی کو صرف حدیث کے طور پر مت لے اللهم صل على محمد وآل محمد موضوع یہ ہے تو سب نے وصیت کی ہے علی نے بھی وصیت کی ہے سلام اللہ علیہ مولا کائنات نے بھی وصیت کی ہے جب آپ مولا کی وصیت پر چاہیں گے تو مختلف وصیتیں ملیں گی مثلا صحابی تھے اسبا بن لباتا جب پبلک کو خبر ملی کے ساتھ وہ حضرت کو ضرورت لگی تو پورا بجوا تو تھوڑی دیر کے بعد امام حسن سلام اللہ علیہ نکلے اور پبلک کی دیکھا تو کہنے کہ بھیا یہاں بھیڑ لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بابا کی حالت ٹھیک نہیں ہے کسی سے ملنے نہیں پائیں گے بابا نے کہا آپ چلے پبلک چلی گئی اور اطاعت ہی مین چیز ہے جذبات نہیں چیز ہوتی اطاعت ہے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے اسبا وہ بیٹھے رہیں گے وہ نہیں گئے تھوڑی دیر کے بعد امام حسن علیہ السلام پھر باہر آئے تو دیکھا پبلک جا چکی ہے اسبا بیٹھے ہوئے
سنا تم نہیں ہے یہ اصل وقت چلا لیکن ایسا نہیں کہ میں نافرمان ہوں، ایسا نہیں کہ امام کا حکم ہو اور میں نہ چاہوں، میں جانا چاہتا ہوں، اس کے بعد جو مجبوری ظاہر کی ہوئے وہ جنہ ہے لا الہ میں کیا بتاؤں، میرا پیر میرا بوجھ نہیں اٹھا رہا، میں چل ہی نہیں پا رہا، اتنا صدمہ ہوا، پلیز ایک بات تو مجھے ایسا گرگرا ہے کہ امام حسن اندر ہے اور انہوں نے پورا قصہ سنا، سب چلے گئے ہیں اور اسباب تو حضرت نے کہا بلا اب اسباب کہے تو امام نے وہاں اسباب کا بیان ہے کہ کبھی نشید ٹائپ کی ہوتی تھی، کبھی بے ہوش کرتے تھے، پھر میرا ہاتھ پکڑتے تھے اور فرماتے تھے اور جو بہت کچھ بہت لوگ مجھے موت۔ تو ایک یہ ہے کبھی اپنے بچوں سے امام حسن سے کچھ فرما دیا، کبھی امام حسین سے کچھ فرما دیا، وہ حضرت عباس والی مجلسوں میں پڑھی جاتی ہے تو مختلف ہے، میں سمجھا دیں ایک وصیت نامہ امیر المومنین کا تحریری ہے، جیسے میں نے کہا نا جناب فاطمہ کا بھی زبانی بھی تھا اور ویسے ہی مولا کائنات کی زبانی امام حسن سے جناب عباس سے اسباق سے ایک وصیت نامہ تحریری مولا کائنات کا ہے اور فار یور انفارمیشن تعجب ہوگا آپ کو کہ وہ وصیت نامہ مولا نے ہمارے آپ کے لیے دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ وصیت نامہ امام کا ہمارے اور آپ کے لیے یہ کہا ہے، بیسک جو ہے اس وصیت نامے کی آپ کو جو ملے گی تو بہت سی کتاب ملے گا، جو مین بیسک ہے وہ کہاں ملے گا؟ اصول کافی۔ اصول کافی میں ایمی صاحب نے کہا سکیا، وہ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن حجاج نے بیان کیا۔ عبد الرحمن ابن حجاج صاحب کو کہاں سے ملا؟ تو عبد الرحمن ابن حجاج کہتے ہیں کہ بعث الی ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام، یہ وصیت نامہ مجھ کو میرے ساتویں امام نے کہا کہ کہاں سے ملا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مان لیجیے 25 اگر مان لیتے تو 10-25 یا زیادہ زیادہ 10.5 انشاءاللہ۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وصیت نامہ اس کو میں نے اب کی نہیں، پچھلے سال حیدرآباد میں پورا خمسہ پڑا تھا اسی وصیت نامے پر، اس لیے کہ 2 شوال سے شروع ہو گیا تو اشرا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو لے کر ایک مجلس میں سب نہیں ہوگا، 1 یا 2 سناتا ہوں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چیز کی ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے۔ روایت بھی کہتی ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہو وہ کیا ہے؟ ناقص ہے۔ ایک صاحب آئے چھٹے امام کے پاس، محمد وآل محمد۔ غضب کی روایت ہے، چھٹے امام کے پاس آئے، آپ جاتے ہیں کہیں شادی وادی میں گئے تو کھانا تو بعد کی بات ہے، اسٹارٹر میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے، تو بہت مومن آدمی ہم لوگ ہوئے تو وہ اٹھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اس کے بعد کھاتے چلے جا رہے ہیں، وہ چاہے ہوا کھا لے چاہے یہ کھا لے چاہے تو وہ پہنچے امام کے پاس، کہنے مولا پیٹ بہت خراب رہتا ہے، اور دوا یاد کرتے ہیں وہ گیس بنتی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ کیوں کھانے سے تو سن رہا ہے، اس میں توجہ سے کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں کرتے کیا؟ تو وہ کہنے لگا کرتا ہو رہا، تو حضرت نے کہا کہ
گئے کہ جب نئی چیز شروع کرو تب بسم اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو کوئی بھی کام بغیر بسم اللہ کے بنے نہیں ہو سکتا. تو اب مولا جیسی شخصیت وصیت نامہ لکھنے جا رہے ہیں بغیر بسم اللہ کے تو ہوگا نہیں. شروع کا میں بہت ترجمہ نہیں کروں گا اس لیے بتاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں ما اوصى به علی بن ابی طالب. یہ وصیت ہے جو علی نے کی ہے. اوصى انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. اب اس کے ترجمے کی ضرورت تو ہے نہیں. ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. کہ جن کو اللہ نے وہ دین حق کے ساتھ دیا جائے. صلی اللہ. ثم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. میری نماز، میرے اعمال، میری زندگی، میری موت سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وبذلک امرت، اسی عقیدے کے لیے ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ کسی کا شریک قرار کسی کو مت دو. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی مسلمانوں میں سے مسلمان. یہاں تک تو ہو گیا مقدمہ ہے نا. اس کے بعد ثم إِنِّي أُوصِيكَ يَا حسن، میں وصیت کرتا ہوں تم کو اے حسن. بڑے بیٹے ہیں تو پہلا نام تو آئے گا. وَجَمِيعَ أَهْلِ بَيْتِي، اور وصیت کرتا ہوں اپنے پورے خاندان کو، اہل بیت کو، گھرانوں کو. وَوَلْدِي، اور وصیت کرتا ہوں اپنے سارے بچوں کو. اب آگے ہمارا وَمَنْ بَلَغَهُ کتابی، اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس تک میری تحریر پہنچے. ابھی تک اگر نہیں معلوم تھا وصیت تم کو، آج تم کو پتہ چل گیا کہ مولا نے تم کو بھی وصیت کی ہے. استاد قمر صاحب مولا نے آپ کو بھی وصیت کی ہے. آپ کو ایک ایک فرد کو امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. وصیت کی ہے. لڑکے دو طرح کے ہوتے ہیں، لائق بھی اور بولے نالائق بھی. نالائقوں کا حال یہ ہے، خدا شاہد ممبر پر ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا ہے یہاں کے بارے میں. اگر کسی پہ جا کے مثال میری چسپاں ہو جائے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. ممبر گواہ ہے، میں صرف مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. اور یہ سماج میں ہے ایسا نہیں ہے. اگر نہ ہوتا تو ہمیں مثال گڑھتے کیوں؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. دلی گئے، ایڈمیشن ہوا، سمجھ گئے، اور بڑھیا اسکول میں بی ٹیک ایم ٹیک کرنے لگے. وہی کو ایجوکیشن، اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی اسی میں پڑھ رہی تھی. بات آگے بڑھ گئی، گھر والوں نے مخالفت کی. لاکھ مخالفت کے باوجود نہ آپ کو ماں کے جذبات کا احساس رہا نہ باپ کے. آپ نے شادی کر لی. نتیجہ یہ ہوا کہ تعلقات دھیرے 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 ایک دم اپنے گاؤں سے کٹ کے رہ گئے. اچھا، بعض رشتے دار ہوتے ہیں کہ یہ سب کے اوپر بیتی ہے، میں نہیں کوئی بات نہیں کہہ رہا کہ اچھی رپورٹ کوئی نہیں دیں گے. وہ رپورٹ ضرور لا کے دیں گے جس سے چچی کو تکلیف پہنچا. اللهم صل على محمد وآل محمد. خاندان کے رشتے دار ہیں جو دلی سے آ رہا ہے. ارے خالہ، آپ کا پوتا، اس کا مطلب کیا ہو، 7-8 برس ہو گئے شادی کو، آپ کا پوتا کیا غضب کی انگریزی بولتا ہے.
جتنا لوگ آ کے تعریف کرتے ہیں اتنا ہی جو ہے وہ ماں باپ کو اور تکلیف ہوتی ہے. سنتے سنتے ایک دن باپ کو اٹیک آ گیا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اور ابا بیچارے ہاسپٹلائزڈ ہو گئے. میں پہنچا دلی. آپ بتائیے قمر بھائی ٹارگیٹ کر کے مجلس پڑھنا صحیح ہے کہ غلط؟ غلط ہے. لیکن اگر نیت صاف ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ ہر ٹارگیٹ والی مجلس غلط ہے. لوگوں نے کہا کہ لڑکا ہم لے کے آئیں گے, تھوڑا والدین کے اوپر پڑھیے, شاید اثر ہو جائے. تو ہم نے اشارہ کر دینا. اس نے اشارہ کیا, ہو جو ہے وہ ماں باپ اچھا گا خرج میرا قلب داخلہ کرے گا. جب آدمی نیتی سے کوئی بات کہتا ہے تو وہ بات اثر بھی کرتی ہے. مجھ کو پہلے تو چہرے سے لگا کے اثر ہو رہا ہے, پھر 2-4 پتھرے ٹپکے میرا کام ہو گیا. مجلس کے بعد آ کر کے صاحب اس نے کمپیوٹر کھولا, دیکھا, معلوم ہوا ایک ٹکٹ جو ہے وہ ابھی کیفیت ایکسپریس میں آئے. فوراً ٹکٹ کروایا, چل پڑے. ابھی وہ ٹرین پہ سوار نہیں ہوئے تھے کہ ابا کا انتقال ہو گیا. گھر والوں کو تو پتا نہیں ہے. جب تک یہ پہنچے شادی کو جو ہے وہ ابا کی تدفین ہو گئی. صبح یہ پہنچے تو بہرحال ہنگامہ تو ہوگا, مگر ماں بہرحال ماں ہوتی ہے, روئی تڑپی, انہوں نے کچھ اپنا ہاتھ پیر ڈولا, ماں والا میٹر تو ٹھیک ہو گیا. کچھ محلے والے شریف ہوتے ہیں, انہوں نے جو دوسرے چھوٹے بھائی دو تھے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یار جو اس نے کیا وہ اپنا حساب دے گا, تم کو امام کے حکم پر چلنا چاہیے. امام باقر علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. بڑا بھائی باپ کی منزل میں ہے. امام کا حکم یہ ہے, انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا 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 نہیں کیا, تم تو ٹھیکیدار ہو نہیں, تمہارا بڑا بھائی ہے, 2-4 دن کے لیے آیا, پیار سے رہو, محبت سے رہو. لڑکے بھی وہ سمجھدار, انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جان آ گئے ہیں, جو فیصلہ. تو قبرستان ہی پر ہم لوگوں کے یہاں دن نہیں دیکھا جاتا. ہمارے علاقے قبرستان میں اعلان ہو جاتا پرسوں سویوں ایسا ہو, تو وہ پرسوں سویوں کا تو اعلان ہو چکا تھا اور ذاکر بھی فائنل ہو گیا تھا. اب یہ ہوا کہ آپ آ گئے تو بتائیے بھائی 40واں کس سے پڑھایا جائے. تو پڑوس کے چچا تھے وہ بھی بیٹھے تھے, کہنے کہ بھیا اگر مانو تو میں ایک بات کہوں, کہیے کہ ابھی پچھلے اتوار کو فلاں جگہ مجلس تھی, ہم بھی گئے تھے, تمہارے والد پر ہم بھی گئے تھے, اور وہاں وسیع حسن آئے تھے پڑھنے کے لیے. واپسی میں تمہارے ابا کہنے لگے کیا مزہ آ گیا یار, میرے بھی 40ویں بھی اگر یہی پڑھ دیتے تو وہ لڑکا جس نے زندگی بھر لڑائی کی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, تو اس لگا بات ختم ہو گئی, اب کیا پوچھنا ہے. تو ابا کی خواہش تھی تو پہلے دیکھ لو وسیع صاحب خالی بھی آئے. فون آیا فلاں تاریخ, میں نے کہا بھیا سنڈے میں تو نہیں خالی ہے. اچھا 10 منٹ بعد پھر فون آیا فلاں تاریخ, میں نے کہا جمعرات ہے وہ بھی نہیں خالی ہے. پھر اس کے بعد تیسرا فون, اچھا آپ بتا دیجئے. تو میں اپنے علاقے کی بتا رہا ہوں, گاڑی والوں, تو میں نے ان کو ڈائری دے کے 2 تاریخیں بتا دی. ایک اتفاق سے بدھ پڑ رہا تھا, ایک سنیچر کا. انہوں نے کہا بھائی مولانا نے 2 تاریخیں بتائی ہیں, تب تک ایک خاتون ہر گھر میں کا تو نیتا کہیں ہے جن کو آج سیستانی سے زیادہ علم ہوتا ہے. تو وہ بول پڑی کرنا اس میں تو مجلس نہیں ہو سکتی. کیوں؟ تو فلاں تاریخ میں بدھ ہے, فلاں تاریخ میں سنیچر ہے. تو وہ لڑکا جو نالائق تھا اس نے کیا کہا, سنیچر ہو یا بدھ. تو ارے کوئی وسیلہ ضروری ہے, فلاں سے پڑھا لو, فلاں سے کبھی پڑھیں گے تو وسیلہ. وسیع صاحب نے کیا تم کو پلا دیا ہے کہ وسیع صاحب کا وسیع صاحب نے نہیں کچھ پلایا ہے.
باقی خواہش ہے اب چاہے شمبا ہو یا چہار شمبا پڑھے گی تو وسیع یہ کس کا جواب ہے سر؟ کون بچہ نالائق جس نے زندگی بھر باپ کو کچھ نہیں سمجھا اس کو بھی اتنا فیل ہے کہ اگر باپ وصیت کر کے چلا گیا ہے تو کچھ ہو سکتا ہے وصیت نہیں کر سکتی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اولاد بھی کہتی ہے کہ کچھ ہو جائے باقی بولیے وصیت نہیں کر سکتی. واہ واہ پیغمبر نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامه رام اور علی اس امت کے باپ ہیں. جب یہ تم باپ کی بات نہیں ٹال سکتے تو جو پوری امت کا باپ ہے اس کی وصیت کیسے ٹال سکتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اگر حدیث کتاب کی بات اگر وسیع حسن صاحب بڑے لائق بڑے مومن میں اس میں مثال آپ کی بھی دے سکتا ہوں لیکن آگے خطرناک ہے اس لیے اپنے آپ مومن اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابا بیمار ہو مہینے بھر کی چھٹی لے کے جا کے گھر بیٹھ گئے. اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ ابا نے وصیت کی تھی کہ فلاں سے پڑھوانا خود ہی پڑھنے لگے کہ 4 پیسے بچ جائیں گے. تو ہم لوگ کیا کہیں گے وصیت صاحب ارے یار یہ کوئی آدمی ہے باپ کی وصیت پہ تو عمل نہیں کیا یہ کیسے مولانا. باپ کی وصیت پہ عمل نہ کرو پھر تمہاری مولویت پہ شک ہونے لگتا ہے. اگر کوئی علی کی وصیت پہ عمل نہ کرو تو کیسے شیعہ کہا جا سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. تو وصیت اور بھی کس کی؟ تو اب 2-3 جو جلدی جلدی ہو جائے اس لیے کہ باتوں باتوں میں سر آدھا گھنٹہ ہو گیا. 20 منٹ بچا ہے 10 منٹ مسائل کے لیکن اس 20 منٹ میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چیز جو ہے وہ منظر صاحب آپ کو بھی اندازہ ہوگا آپ کو تو خیر نہیں ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو بات پہلے پڑھنی چاہیے تھی وہ بعد میں اور جو بعد میں پڑھنا چاہیے تو پہلے بعد میں گھر جا کے احساس ہوتا ہے کہ وہ والا کلام بعد میں پڑھا تو زیادہ چلتا ہوتا نہیں ہوتا ہے. تو یہ چوک ہم سے آپ سے تو ہو سکتی ہے مولا سے ہو سکتی ہے اور وہ بھی ایکسٹمپور نہیں بلکہ لکھ رہے ہیں. تو جو چیز جتنی اہم ہوگی اسی اعتبار سے ترتیب ہوگی. تو اب یہ بھی دیکھیں کہ وصیت میں پہلے نمبر پہ کیا ہے دوسرے نمبر پہ کیا ہے تیسرے نمبر پہ کیا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں وصیت کرتا ہوں حسن تم کو سارے گھر والوں سارے بچوں کو اور جن لوگوں تک میری یہ تحریر پہنچے کہے کہ وصیت کرتا ہوں نمبر 1 تقوی اللہ رکھو اپنے پر اللہ جو کہ تمہارا رب ہے اس کا تقوی رکھ دیا کرو. اس کا مطلب موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے زندگی میں؟ تقوی. اور یہی قرآن بھی کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف بولے متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے. تو فطری بات ہے. What's meaning of taqwa? سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوى. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
محمد تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے ایک سطر میں ارشاد فرمایا لا یراک مولاک حیث رہا ولا یفتدک حیث امرک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا حکم دیا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا واجب نہ چھوٹے، حرام پر عمل نہ ہو، اس کے بعد مختصر بھی عمل کرو گے کوئی بات نہیں، نماز شب نہیں پڑھ پا رہے ہو کوئی بات نہیں ہے، مگر صبح بھی مت چھوڑو، سمجھ گئے نا؟ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہو کہ نماز سے بڑی کوئی چیز ہے، بولیے سر الصلاۃ، لیکن واجب کی بات نہیں کر رہا، واجب تو پڑھنا ہی پڑھنا، مستحب کے بارے میں حدیث ہے الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سوا، نماز قبول تو سب کو، زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے والا کافر کی ساری روایت حضرت کی نماز کی ہے، مگر اب دیکھیے یہاں کیا فرماتے ہیں دار کو، تو میں نے کہا یہ واجب کے لیے واجب تو پڑھنا ہی پڑا، فرماتے ہیں پیغمبر کے دار کو لقمۃ الحرام احب الی اللہ من الف رکعۃ تطوعا، ایک لقمہ حرام کو چھوڑ دینا خدا کو 2000 مستحبی نمازوں سے زیادہ ہے۔ سمجھے؟ یعنی دین کہہ رہا ہے مت کرو مستحب مگر گناہ مت کرو، صلوات یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واجتہدوا، محنت کرو، کوشش کرو، وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا فَلَا تَعْصَوْا، اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو گناہ مت کرو۔ دو گیا اللہ اکبر، تین صلوات پر الحمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من المر، نیکی کے ساتھ تقوی کے ساتھ اتنی دعا طرف ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ کم عمل کرو چلے گا مگر گناہ مت کرو، کم عمل کرو چلے گا مگر واجب مت چھوڑو، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اگر تقویٰ نہیں تو ہم تمہارا کوئی عمل بولے قبول نہیں، لہٰذا پہلے نمبر پر مولا نے وصیت میں کیا کہا؟ اور ایک بات بتا دیں، مولا کے بہت سے القاب ہیں، یعصوب الدین، ہاں چلو بیٹا بولو ادا ہم ادا تو، امیر المؤمنین، یعصوب امام یعنی حاکم سب کے ہیں، امیر سب کے ہیں، امام متقیوں کے ہیں۔ جب تک تقویٰ اختیار نہیں کرو گے ان کو امام کہنے کا حق نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ البتہ یہ پہلی وصیت، اس کا دو حصہ، دوسرا اور بھی خطرناک ہے، چوکنے والا ہے، اگرچہ قرآن میں بھی ہے، اسی کو امام نے اپنی وصیت کے طور پر اتقوا بتقوی اللہ ربکم، میں وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ پہلی وصیت کا دوسرا حصہ۔ پہلا حصہ کیا تھا؟ تقوی اختیار کرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ What's the meaning of this sentence, sir? امیر المومنین کی وصیت کا پہلا جملہ ہے کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا تو بولیے مسلمان مرنا، ارے مولا مسلمان ہے، آج بھی مسلمان ہے، آج جو وقت کی نماز پڑھتے ہیں
नमाज सब पढ़ते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, कई सब अपनी जगह काबिल तारीफ है, लेकिन गारंटी नहीं है कि उम्मत मुसलमान है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है? बड़े से बड़े लोगों की हालत खराब है। रिवायत सुनाओ आपको, रिवायत कहती है होता क्या है, एक दुश्मन हमारा बहुत तगड़ा है, क्या नाम है उसका? शैतान। वो उस टाइप का दुश्मन है। हमारे कमर भाई से जंग हो गई, मुकदमेबाजी हो गई, समझ गए आप? नतीजा क्या होगा? ये जीत जाएंगे, मैं हार जाऊंगा, या मैं जीत जाऊंगा, ये हार जाएंगे, या जो है वो इलाहाबाद के जो है बुजुर्ग लोग आए, अरे नहीं छोड़िए, आप भी माशाल्लाह शायर है, आप भी छोड़ो, मैं सुलो करवा दी। तो वही ऑप्शन तो है, या हार जीत या सुलो। शैतान ऐसा दुश्मन है जिसके यहाँ सुलह का कोई ऑप्शन नहीं है, या हार जाएगा या हमको जहन्नम में पहुंचा के डालेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुरान कहता है इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुन मुबीन, शैतान इंसान का बोलिए खुला हुआ दुश्मन है। एक, दो, शैतान टाइम बर्बाद करने का आदि नहीं है। मुझको पहली बार आना था इधर, लेट हो गए थे और बहुत ताकीद की थी, जाना है, आगे बैठ जाऊंगा। एक साथ तपे हुए थे, वो वहां खड़े होकर जहां से इधर बोलना था, कहने लगे इनको उधर घुमा देता हूँ, जब तक समझेंगे कि गलत गए वापस आएंगे, 1 घंटा खुद ही लेट हो जाएंगे। वो बेचारे जाके 6 बजे से खड़े हो गए और मेरी गाड़ी आई 8 बजे, 2 घंटे से इंतजार कर रहा था और वो उल्टे घूम गई। ये कुछ बोले ही नहीं, वापस चले आए। जिनको पता था उन्होंने कहा कि 2 घंटे से तुम खड़े थे, वो सीएसएम साहब की गाड़ी जो है गलत रास्ते में घुमाने के लिए, मगर कुछ बोले नहीं। कहा मैं बेवकूफ हूँ क्या अपने को जाहिर करूँ, जब वो खुद ही गलत रास्ते पे चला गया तो मैं क्यों अपने को जाहिर करूँ? इतनी अक्ल शैतान के पास नहीं है, जो पहले से बिगड़े हुए हैं। शैतान उस पर मेहनत नहीं करता जो मोमिन लोग हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो सही रास्ते पर है शैतान। और अब सुनिए, रिवायत कहती है कि जब कोई इंसान मरने लगता है, जब कोई इंसान मरने लगता है, शैतान अपने चेलों को छोड़ देता है। एक तो आगे और आता था, मगर इसकी दुनिया बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको मरना भैया, बस ये सब तैयारी कर लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शैतान अपने चेलों को छोड़ देता है, जाओ जिसको काफिर बना, नहीं बना पा रहे हो तो कम से कम इसके दीन में शक डालो। रिवायत है जो वाकई मोमिन शैतान पर हावी नहीं हो पाएगा, मगर कोशिश करेगा सब पर। और कोशिश में आपको मैं 2 चीजें सुनाता हूँ, ऐसा आता है ना कि हमें आप समझ भी नहीं पाते। हम समझते हैं कि बढ़िया काम कर रहे हैं। एक बुजुर्गवार ने, उन्होंने किताब लिख दी, समझा, शैतान के हथकंडे, तर्जुमा करके मैंने नाम बता दिया, वहां से शैतान के हथकंडे है, बड़ी जबरदस्त किताब, शैतानी हरबे, जो भी तर्जुमा कर लीजिए। तो किसी ने देखा शैतान को, कहने लगा देखा फला ने तुम्हारे सारे मकरो फरेब को लिख दिया है। कहो क्या लिखे? हमी ने तो लिखवाया है जी, शैतान इस टाइप का है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शैतान ने कहा हमी ने लिखवाया है, तुमने लिखवाया है। ठीक है, कौन है जो उस पर अमल करवाएगा? कब
اور پھر ان سے اس لیے لکھوایا کہ ان کے اندر یہ جذبہ آئے گا کہ اس موضوع پر ابھی تک کسی نے نہیں لکھا کہ گھمنڈ و تیرا ہو کے پر جنہاں چاہیے تو شیطان کیسے آتا ہے ہم آپ سمجھ نہیں سکتے. اب وہ 40 منٹ ہو گئے ورنہ یہ خود ایک موضوع ہے کہ شیطان کس راہ سے اور جو جتنا مومن ہوتا جائے گا شیطان بولیے اتنا ہی اس کے پیچھے پڑ جائے گا اور اس وقت تک نہیں مانے گا جب تک کافر نہ بنا دے. خالی گناہ کروانے پر باقی نہیں رہے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ چار جو ہے وہ پوچھو بازار والے حضور اور حضرت اور مولانا اور استاد کہہ دینے سے کوئی اوقات تھوڑی بنتی ہے کسی کی. ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ گل پائے گا نام سنا. کس راہ سے آتا ہے شیطان سمجھ نہیں پاتے. بیٹھ دو قصہ سنا دو. کہنے لگے میرا ایک دوست تھا بچپنے کے ساتھی. آپ آئیے سمجھائے سر الہ آباد کے ٹی ایم ہو جائے لیکن اگر کوئی بچپنے کا ساتھی آپ کو مل جائے تو بے تکلفی ہوگی کہ نہیں ہوگی. میں گیا دبئی سمجھ گیا تو وہاں میرے گاؤں کا لڑکا تھا ڈی جے پڑھتا تھا کے ساتھ. اس کو پتا چلا کہ وسیع اثر ہے تو وہ بیچارہ پورا افطار میں تھے. وہ آیا وہاں جہاں ہم رکے تھے اور بتاؤ یار مولانا کیا حال ہے. یہ بے تکلفی بچپنے کے وہ خاص کر کے کلاس میں رکھتی ہے تو ٹھیک ہے مر جائے مگر وہ کلاس فیلو ہے اور بھائی کیا حال ہے کیسے اور کیا ہے تو اللہ کا شکر. یہ بتاؤ اب وہ مریض جو تھے دیکھیے شیطان کس راستے سے آتا ہے. یہ بتاؤ بلبل پڑھنے میں تم تیز تھے کیوں میں. آج بلبانی نے کہا کہ بھائی صحیح بات تو یہ ہے کہ پڑھنے میں تم تیز تھے. تم کو خود اقرار ہے کہ پڑھنے میں میں تیز تھا. کبھی یہ بات صحیح ہے. کہا گئی اللہ کی عدالت پڑھنے میں تیز میں اور مرجع ہو گئے تم. یہ جملہ کیا ہے بولیے. عدل الہی کا انکار ہے کہ نہیں ہے اور عدل الہی کا انکار کفر کے مساوی ہے کہ نہیں ہے. جھٹکا لیا روح نکل گئی. وہ آدمی جو آیت اللہ گریڈ کا ہے کس حالت میں رہا کافر. ایک بار کہہ دے بیٹا سن لو اس کو. خالی دونوں چیزیں ہیں. ایک تو جہاں بھی پہنچے ڈرتا رہے آدمی. دوسرے خالی محنت سے کچھ نہیں ہوتا. یہ سن لیا نا پڑھنے میں تیز یہ تھے مرجع یہ ہوئے. اس کا مطلب اپنے کو پاک رکھو کچھ خدا مدد کرتا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک لفظ ہے اس کا مطلب بتائیے. آپ میں تھوڑا قریب آ رہا تو آپ کا بیٹا کیا خود تو پیچھے بیٹھے ادھر آؤ تم آگے آؤ. لڑکوں کے سامنے بیٹھنا چاہیے. بڑی اچھی آؤ. ایک لفظ ہے بیٹا بولو مستجاب الدعوات. What's meaning of this word? ہاں مستجاب الدعوات. دعوت یعنی دعا. سمجھا دعا دعوت کے بعد دعوت مستجاب یعنی قبول. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ایک بار کہا یا اللہ کام ہو جاتا ہے اور خدا کہہ رہا ہے عابدی. حدیث قدسی کی حدیث سنیے. عابدی اطیعنی حتی اجعلک مثلی. میرے بندے میری اطاعت کر میں تجھ کو اپنے جیسا بنا دوں گا. دیکھیے الگ ہے اردو کی مجبوری کا وہ جیسا کرنا. لیس کمثلہ شیء. خدا کا مثل کوئی نہیں ہو سکتا. مثل کا اجعلہ مثلا میں اس کو اپنے جیسا بنا. اقول کن فیکون تقول کن فیکون. میں کہتا ہوں کسی چیز کے لیے ہو جا ہو جاتی ہے. تجھ کو ایسا بنا دوں گا کہ تو بھی کسی چیز کے لیے کہتا ہو جا بولے
کسی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹتا سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ایک چچا میاں تھے، جا رہے تھے اسے، کیا نام ہے آپ کا؟ اصغر مہدی صاحب کی طرح بوڑھے سے بزرگ آدمی، وہ جا رہے تھے. ایک عورت جو ہے اپنے چھت پر کہیں کپڑا پھیلا رہی تھی، ایک ہاتھ میں بچہ ہے اور دوسرے سے کپڑا، بچہ ڈھونڈتا، وہ نہیں سنبھال پائی، چھوٹ گیا. چھوٹا تو چھت سے ماں چیخی. ایک چچا میاں آ رہے تھے انہیں کی طرح سے منظر صاحب ٹائپ کے، یا اللہ، جیسے ہی کہا یا اللہ وہ بچہ ڈوب گیا بیچ میں. آرام سے چچا میاں آئے، ہاتھ بڑھایا، بچے کو پکڑا رکھ دیا. بتائیے پورا محلہ دوڑ پڑے گا نہیں دوڑ پڑے گا؟ ہمیں کہو یار تمہاری طرح کے آدمی، ہماری طرح کے آدمی، ہم تو جو ہے وہ پتا نہیں کتنے دن سے دعا کر رہے ہیں ہماری دوائی کو بولو بھی بنا کام کے لیے، اور تم نے یہ کیا کہ یہ 2 دن 4 ہے. سب کا حساب کتاب ہے. کیوں؟ جب مثلا 50 سال سے اللہ ہم سے کہہ رہا ہے یہ کہو کرو، میں نے کہا یس، یہ کرو، میں نے کہا لبیک، یہ کرو، میں نے کہا لبیک، یہ کرو، میں نے کہا لبیک. 50 سال سے میں لبیک لبیک کہہ رہا. ایک بار میں نے کہہ دیا تو اس نے بھی کہہ دیا لبیک. سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب بھی بولو گے انشاءاللہ. مستجاب الدعوہ، جو کہا اللہ نے سن لیا، ہو گیا. بہت ریئر، بلکہ کیا ریئرسٹ ریئر ہوتے ہیں، اکا دکا مستجاب الدعوہ. ہمارے یہاں ایک تفسیر ہے فاضل میں بتائی جاتی ہے، مجموع البیان. وہ قصہ بڑے غضب کا ہے. صاحب مجموع البیان میں قصہ بڑا ہوتا ہے. ان کو صاحب سکتا ہو گیا، گھر والے سمجھے مر گئے. ہاں غسل کفن کر کے دفنا دی. اب وہ قبر میں دفن کے بعد آنکھ کھلی، ان کو ہوش آ گیا. پڑھے لکھے نے سمجھ گئے کہ لوگ مجھ کو مردہ سمجھ کر کے دفن کر گئے. کیسے نکلے؟ اسی وقت انہوں نے وہی منت کی نظر کی. پڑھنے والے اس قبر سے نکال قرآن کی تفسیر بھی کھولا. اللہ نے دعا قبول کی. کچھ چیخے چلائے، ٹوٹل کے وہاں جانور چلا رہے تھے، ان تک کا آواز پہنچی، شور ہوا، پبلک آئے، قبر کھود کے نکال لیے. تو اب انہوں نے منت اپنی پوری کی. کتاب کا نام ہے مجمع البیان، 5 جلدوں میں ہے. اس میں انہوں نے قصہ لکھا مجلس کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ کہتے ہیں ایک عابد تھا مستجاب الدعوات. مستجاب الدعوات سمجھ رہے ہیں؟ نتیجے میں پہلتے پورے علاقے میں شہرت ہو گئی. یار وہاں ہے کیا آدمی ہے. ایک بار ہاتھ اٹھاتا آدمی تھی اور ایسا بیماروں کی لائن لگ گئی. ہاں دعا کرنے والوں کے ساتھ میری بیٹی رشتہ نہیں آ رہا ہے، دعا کر دیجیے، اور میرا لڑکا انٹر میں فیل ہو جائے گا، ذرا دعا کر دیجیے. لائن لگ گئی. اور زیادہ تر تو ایسے مریض جن کو ہاسپٹل لے اسی شہر میں جو حاکم ہے، خوب توجہ سنیے مجلس کا. اس کی بیٹی پیدائشی مادرزاد اندھی. لڑکوں کو جب پتا چلا تو ابا سے بات ہوئی، لے جا کر لے جا. آئے صاحب حاکم شہر جس کے روابط اس سے مضبوط ہوتے ہیں نا، وہ کسی کی دھوس میں نہیں آتا. میرا سنا ہمارا قانون ہے، صبح کی عبادت کے بعد نکلتا ہوں، دعا کرتا ہوں، چھوڑ جاؤ صبح کر دوں گا. چلے گئے صبح کی عبادت کے لیے نکلے. ہاں بھائی بولیے، IAS بننا چاہیے، کیا نام ہے تمہارا؟ سنا کیا چاہیے؟ صاحب IAS بننا چاہیے. اللہ بننا چاہیے. چلو آگے چلو. تم کو کیا کسان یہ ہے پوتا چاہیے. چلو ہو گیا. تو دعا کرتے گئے لوگ، جاتے گئے تب خالی ہو گیا عبادت خانہ. دھیرے دھیرے لاسٹ میں بیچاری ہندی کو بیٹھی تھی. تمہارا کیا اندیزہ؟ یا اللہ. جسے بٹن دباؤ نا، کتنی دیر لگتی ہے راٹ چلنے میں، بند کرنے میں؟
वजह नगैया अल्लाह बीनाई वापस पहले से भी थोड़ा ठीक ठाक थी और हाथ जो है तो और खूबसूरत हो गई। शैतान जितने मोमिन होते उतना शैतान साहब घमंड मत करो, जितना मोमिन उतना डरते रहो, हटो मत। शैतान घुस गया, अब माइक भी लगा है और तेरे सुन रही होगी, बच्चे भी इशारा काफी है, समझ गया। ज़िना किया उस औरत से, किसने? मुस्तजाब। हम आप क्या किस खेत की मूली है? अब शैतान घुस जाए और सब भूल जाए कि हम क्या है, कोई गारंटी नहीं है। जब शहवत का भूत, अरे ये क्या किया, ये भी जाएगी बताएगी, और इसका बाप तो वो शहर है। शैतान और बेटा अब तो गए, जिंदगी भर की आबरू खत्म। क्या करें, क्या शैतान ने समझाया, न रहेगा पास मार दो। जब जिंदगी नहीं रहेगी तो क्या बताएगी? दूसरा चलो मर्डर। तो कल जो मुस्तजाब दावत था विदिन 10 मिनट 2 गुना। अब जब मर्डर कर लाश कहाँ ले जाए, और एक नया सवाल, फिर शैतान घुसा, तो बेटा क्या करें? कुछ नहीं करो, किसी को शक भी नहीं हो यार तुम्हारे ऊपर, जैसे मशहूर हो, यही गड्ढा खोदो मुसल्ले के नीचे, दफना के मुसल्ला बिछा दो। समझ में आ गई बात, यहाँ किसी को शक नहीं होगा। गड्ढा खोद के उस लड़की को दफना के बराबर करके मुसल्ला बिछा के बैठ गया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। कुछ समझ में आया? हर मुसल्ला ताबिले एहतराम में ही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पता नहीं किस मुसल्ले के नीचे क्या है। अब साहब अच्छा, बड़े घर के और लड़के हम लोग जो है ना रातों को चलते हैं। अभी जाएंगे यहाँ से गाजीपुर, पता नहीं 4 बजे पहुंचेंगे, 5 बजे पहुंचेंगे। अक्सर इस वक्त गाड़ियाँ चलती और सड़क पर दसियों लड़कों को हम लोग देखते हैं सुबह 4 बजे से दौड़ रहे हैं, और हमारे लड़के बोले 10 बजे से पहले नहीं उठेंगे। और उसके बाद शिकवा ये है कि साहब हमको न पुलिस में नौकरी मिलती है न फौज में। जो आदमी 10 बजे तक सोएगा, 2 बजे तक टाइम बर्बाद करेगा, जबकि दीन कहता है रोजी लेना है, सवेरे उठो। जिसका दीन कहता है, जिसका दीन वाजिब कर रहा है वो 10 बजे तक सोते हैं, और जिनके आंखों में वो 4 बजे दौड़ लगा रहे हैं। खुदा तू मरहमत फरमा, हमारे बच्चों को ये कैफियत अता कर कि हम भी अपने मुस्तक़बिल के बारे में सोच सकें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो बड़े बाप के बेटे हैं, 10 बजे उठेंगे सो के, अब जब उठे तो आए, मौलवी साहब वो हमारी बहन आई थी। अरे वो ठीक हुई कब की नहीं, कहाँ गए तुम लोग? उन्होंने सोचा हाँ भाई लेट हो गए हम। तब तक शैतान सामने आ गए, कहाँ गए थे? तो हमारी बहन बीमार थी, आए थे, कह रहे मैं झूठ बोलता है। उसने तो क्या कह रहे हैं आप? कह रहे सुनो यार आगे तो। उसने मार दिया। ऐसा कैसे? कहा हाथ का अंदर मुआसी क्या है, मुसल्ले के नीचे दफनाया, जाओ निकाल दीजिए। तो लड़कों ने कहा यार पैदाइशी है, उसको रास्ता वास्ता कुछ पता नहीं जाएगी कहाँ, वापस पलट के हटाया, ताज़ी मिट्टी तो दिख जाएगी ना, खुदा लाश निकाला, किसी गवाही की जरूरत बोलिए नहीं है ना। हाकिम तक बात पहुंची। ये कौन था, क्या नाम बोला तुमने अपना? समद भाई। अल्लाह आपको बेनियाज करे इंशाअल्लाह। तो समद भाई ये कौन साहब थे? मुस्तजाब दावा, जिनके बराबर पूरे मजमू में
قاتل 2 گنا جھوٹ، تیسرا گنا ہو کہنا کافی ہے، لیکن شیطان اس کو کافی نہیں سمجھتا، کافی چانس ہے بچ گیا، زنا تک کا معاملہ ہے توبہ کر لینا شاید اللہ معاف کر دے، مرڈر کا معاملہ ہے جو ورثہ ہے وہ اگر معاف کر دیں گے تو، اور نہیں بھی ہوا جہنم میں جائے گا 200 سال 400 سال جیل کے واپس آ جائے گا، وہ تو ہے گا، لہذا اس وقت تک نہیں شیطان جو ہے وہ بخشے گا ہم کو آپ کو جب تک کافر ہوگا، آخر تک خبر پہنچے گا لٹکا دیے گئے، شیطان سامنے آیا، اب تو گئے خاصا، بھائی بچا لو، کہ بچا لیں گے ہم تو سب کر سکتے ہیں، بچا لو کا ایسے تھوڑی، کہ کیا کرے بتاؤ، کہ ایک سجدہ ہمارا کر لو بچا لیں گے، یہی ہم لوگوں کو جو بچپنے سے غلط بات سکھائی گئی ہوئی ہے، جان ہے تو سنا ہے نا، اس سے خراب جملہ کوئی نہیں ہے، بچوں دین ہے تو جہان ہے، ایمان ہے تو جہان ہے، تقویٰ ہے تو جہان ہے، انسانیت ہے تو جہان ہے، مگر ہم لوگوں کو سکھایا گیا کیا؟ جان ہے تو جہان ہے، کبھی بچاروں کا ایک سجدہ کر لو، کہ یہاں کیسے کریں گے، نہ کچھ نہیں، سجدے کی نیت سے پلک جھپکا لو میں مان لوں گا، انہوں نے سوچا جان ہے تو جہان ہے، شیطان کے سجدے کی نیت سے پلک جھپکائی، روح نکل گئی، کل تک جو آدمی تھا کیا بولیے مستجاب الدعویٰ، مرا کس حال میں کافر، ہوتے آیت اللہ گریٹ کے، مرے کس حال میں عدل الہی کا انکار کر کے، ہماری آپ کی کوئی اوقات ہے، اسی لیے پہلے نمبر پر مولا نے وصیت کی ہے، دوسری قوم کیا بتقوی اللہ ربکم، تقوی اختیار کرو گے، ولا تموتن، کہنے صاحب اگر ایسا ہے یہ ہمارے پاس میں تھوڑی ہے، ہم کیسے بچیں گے، وہ مولوی صاحب بیچارے کے دماغ میں نہیں رہا ہوگا یہ جس وقت یہ جملہ کا، وہ مستجاب الدعویٰ، تو یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ مولوی صاحب ڈرا کے مت گزرو، کیا کریں کیسے مسلمان بنے، ہم نے کہا سلوات پڑھو تو بلال بتاتے ہیں، اللهم صل على محمد وآل محمد، 3 چیزیں ہیں حدیث میں جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، خود توجہ سے سنیے، کیا؟ ثلاثۃ لیست فیہن رخصہ، 3 چیزیں ہیں جس میں کوئی چھوٹ، نمبر 1 بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی، چاہے ماں باپ اچھے ہوں برین کانا و فاجرین، چاہے ماں باپ بدکار ہو فاجر ہو فاسق ہو، آپ سے اس سے مطلب نہیں کہ ابا کیا ہے، آپ کے باپ ہے آپ کو لحاظ کرنا پڑے گا، ان کی جو بدماشی ہے اللہ جواب دے، اولاد کو کوئی چھوٹ نہیں، اس کو لحاظ کرنا پڑے گا، 2 وفاء العہد، کسی سے وعدہ کیا ہے پورا کرنا ہی پڑے گا، ٹیلی فون کر کے یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا کیا کریں، ٹیکسی کرو، کار کرو، جہاز کرو، وعدہ کیا ہے پہنچو، 2 چاہے وہ سامنے والا اچھا ہو یا برا، 3 اداء الامانہ، امانت کی ادائیگی، واپسی، برین کانا و فاجرین، چاہے امانت والا اچھا ہو چاہے برا ہو، منظر صاحب جب رسول اللہ نے ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ حضرت علی بھی آئے تھے، نہیں کیوں؟ امانت کس کی امانتیں تھیں؟ کون شیعوں میں لوگ تھے؟ دشمنوں کی تھی نا، لیکن ہوگا امانت، تو امانت میں کوئی چھوٹ نہیں، سامنے والا اچھا ہو یا برا ہو، جو خدا ہم سے کہہ رہا ہے کہ امانت میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، امانت واپس کرنا ہی کرنا ہے، چاہے سامنے والا اچھا ہو چاہے
اللہ سے بڑا کوئی امانت دار ہے؟ بولیے نہیں نا. آج تو ہم آپ اپنے کو مومن کہتے ہیں تو ہماری عقیدہ آج ہی سے اللہ کے امانت رکھوا دو گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا یہی تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ ہر برس کا علاج ان کے پاس ہے. جائیے گھر میں ملے گی آپ کی دعائیں اور وفاتی اور جگہ شروع میں ہے دعا جس کا نام ہے دعائے عدیلہ. کیا نام ہے؟ دعائے عدیلہ. عدیلہ کا مطلب جو آدمی قبول کر سکتا ہے موت کے بعد ہے نا، الگ سکتا ہے اس کی دعا. کیا ہے اس میں؟ سارے عقیدے الجنت حق والنار حق، سمجھا اللہ ایک ہے اور رسول اللہ اس کے رسول ہے. پورے عقائد پڑھنے کے بعد جسے تلقین نہیں کروائی جاتی ہے تب آدمی کہتا ہے اللہم ہذہ امانۃ، جو میرا عقیدہ ہے یہ میں تیرے پاس ڈپازٹ کروا رہا ہوں، امانت رکھوا رہا ہوں. جب مرنے لگوں تو پلٹا دینا. خدا سے بڑا کوئی امانت دار تو ہے نہیں. اگر چاہتے ہو کہ مسلمان مرو گھر جا کے تو بس کرو ایک بار اس دعا کو پڑھنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو فرمایا اسی لیے مولا نے تاکید کی ہے. آج کا مومن ہونا نفع نہیں ہے. آج کا اللہ والا ہونا کافی نہیں ہے. کون کب مرتے وقت دین ہو جائے، کون کب مرتے وقت کافر ہو جائے، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. خدا تیرے رسول کے منبر سے ہم سارے جو محبان علی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی مثل نہیں ہے. تو نے 1,24,000 نبی ہماری ہدایت کے لیے بھیجے. اس میں آخری پیغمبر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بھرنے والے ان کے بعد ان کے جانشین برحق میرا فاصل امیر المومنین ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم ان کی امامت کے قائل ہیں. جنت حق ہے، جہنم حق ہے، سوال منکر و نکیر حق ہے. علی حق پر تھے، حسین حق پر تھے. آنے والے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے یا اللہ ہم تیرے پاس آج اس منبر رسول سے تیری بارگاہ میں امانت رکھوا رہے ہیں. میرے رب کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب اچانک رات چلتے ایکسیڈنٹ ہو جائے، کلمہ پڑھنے کی نوبت نہ آئے. کس کا یا اللہ یہ ہماری امانت ہے، رکھ لے اپنے پاس. جب روح نکلنے لگے تو ہماری امانت ہم کو پلٹا دے گا. ہم کو اس دنیا سے مسلمان اٹھانا، ہم کو اس دنیا سے مومن اٹھانا. یا اللہ تجھ کو واسطہ ہے اس حسین کا کہ ہماری اس دعا کو قبول فرما جس نے ہماری ہدایت کے لیے اپنا بڑا گھر قربان کر دیا. یہاں تک کہ سب چلے گئے، حتیٰ 18 برس کا کڑی جوان، حتیٰ 6 مہینے کا شیر خواب، اور اب کوئی نہیں ہے. میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے. فنظر یمینا و شمالا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا. یہی تو ایک صاحب نے فرمایا ہے ناصرہ تھا کوئی شاہے کربلائی کھو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. آئے میدان میں لڑتے لڑتے گھوڑے سے گر پڑے. شروع کا ایک سطر بس میں نے
निशान नहीं दुरुस्त थे। जैसे ही सुलझा को एहसास हुआ मेरा सवाल गिर पड़ा। दांतों में दबाता था और लाके इमाम के पैसे मुबारक पर रखता था। जानवर है, अपनी बात तो नहीं कह पाएगा, लेकिन हम आपको सोच सकते हैं कि क्या मसला होगा। शायद सुलझा के जहन में रहा हो, अगर एक बार जान पकड़ के सवार हो जाते, मैं दौड़ के इनको जरूरत तक पहुंचा देता। कितने में इनमें साथ लानतुल्लाह है। इस पर लोग मेरा पकड़ लो इस घोड़े को। फइन्नहु मिन जवाद रसूलुल्लाह, घेर लिया यजीदी मौत। जानवर ने हाथ पैर चलाना शुरू किया। जब किसी के काबू में नहीं आ रहा था तो रिवायत कहती है कि इनमें साथ जाने दो, छोड़ो, ये क्या करता है। अच्छा, इस दारोगीर में पता नहीं कितनी दूर तक दौड़ता गया होगा। रिवायत कहती है कि जैसे इनमें साथ ने कहा कि छोड़ो, जाने दो, ये क्या फलाना आने नहीं चला तो फौज साइड हो गई। घोड़े को एहसास हुआ कि अब कोई मेरे पीछे नहीं है। सुनिएगा, चाहे चला गया, जैसे ही उसको एहसास लगा मेरे पीछे कोई नहीं, भाग के फिर सीधे आ जाते बाप के पास और सुनिएगा क्या है ये जानवर। अब लजाम नहीं लग रहा है, आया अपनी पेशानी को या अपनी जुल्फों को इमाम के खून से रंगीन किया। वहां से दौड़ता हुआ आया, आपके खैमा में फिर निकालना शुरू किया। हम और आप जानवर की जबान नहीं समझते ना, तो हम लोग ये समझे कि घोड़ा है तो ये नहीं रहा है। पांचवें इमाम ने बताया है, वो जानते हैं जानवर की जबान क्या है। पांचवें इमाम फरमाते घोड़ा तेरे खैमा में आके अपनी जबान में कह रहा था, अब गरीबा, अब गरीबा, घोड़े के